نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اور بڑے ہی محبت کے ساتھ یہ سامنے جو دو حضرات کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں. جلسے پورے اصول کے ساتھ ہونا، پورے قانون کے ساتھ ہونا. جس مقصد کے لیے جلسے منعقد کرتے ہیں اس مقصد میں جلسے کامیاب ہونا. ورنہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک عمل کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. ذرا برابر بھی 19-20 ہو جائے تو جلسے مقصد سے ہٹ جائیں گے. جس مقصد کے تحت آئے ہیں وہ مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. کیونکہ آج کا جو جلسہ ہے گھنٹے 2 گھنٹے کا جلسہ نہیں، کم سے کم دن 2 دن کا جلسہ ہے. اس عمل کو ادا کرنے کے لیے آپ حضرات جا رہے ہیں، جس عمل کی اہمیت حضرات علماء سے آپ سنے ہوں گے. 2-3 باتیں میرے سے بھی سن لیں آپ. پہلی بات یہ ہے کہ کچھ اعمال دن میں 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 10 مرتبہ ادا ہوتے ہیں. کچھ اعمال ایسے ہیں کہ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ادا ہوتے ہیں. لیکن حج ایک ایسا عمل ہے جو روزانہ اور ہر مہینہ اور ہر سال نہیں بلکہ پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. اسی لیے حضرات فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا، ایک حج کے عمل کو چھوڑ کر، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ بھوا آ رہی ہے. ایک حج کے عمل کو چھوڑ کر جتنے اعمال شریعت میں ہیں ان تمام اعمال میں کچھ کمی پیشی ہو جائے اتنی سخت گرفت نہیں ہوتی جتنی سخت گرفت حج کے اعمال میں کمی پیشی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. نماز میں بھول گئے، سجدہ سہو کرو، نماز ادا ہو جاتی ہے. روزے میں بھول کر کھا لیے یا پی لیے،
آقا نے فرمایا کہ روزہ دار بھول کر کھاتا ہے تو وہ کھاتا نہیں، اللہ اپنے طرف سے کھلاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے حساب کتاب میں کمی پیشی ہو جائے، پھر جب یاد آیا تو ادا کر دے، ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن حج میں ذرا بھی اگر بھول ہو جائے، یہاں معافی کا سوال ہی نہیں، یا تو صدقہ جرمانے میں دینا پڑے گا، یا نہیں تو بکرا جرمانے میں دینا پڑے گا، یا نہیں تو گائے، بھینس اور اونٹ جرمانے میں دینا پڑے گا۔ وہ عمل ہے یہ، اور اس کی تربیت اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے۔ تو اس صورت میں کہنے والے، سننے والے پوری تڑپ کے ساتھ، طلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بولیں گے اور سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ ورنہ دیوانہ اٹھیا ملیدہ کوٹیا، کام بھی یاد دکھے نہیں نا، حج کام تھا گئے۔ کیسا تھا وہ بیان؟ اچھا تھا مولوی صاحبہ کا، اس سے اچھا کھانا اچھا تھا۔ ایک تذکرے ہوں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گھنٹہ سوا گھنٹہ بھی وقت نہیں ہے، اور بھی علماء و ذمہ داران بیٹھے ہیں، ان کی باتیں بھی آپ کو سننا ہے۔ پورے توجہ کے ساتھ سنو، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے مجھے اتنے بڑے مجمع میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس مجمع میں اس سال حج کی سعادت پانے والے کون کون ہیں، ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ پہلی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے۔ نماز کا حکم قرآن میں، روزے کا حکم قرآن میں، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں، حج کا حکم قرآن میں، ہر اچھے کام کا حکم قرآن میں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ، عورتیں بھی سنیں توجہ کے ساتھ، جب اللہ تعالیٰ احکامات نازل فرمائے اور حکم دیے عمل کرنے کا، ایک حج کو چھوڑ کر دوسرے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سادگی کے ساتھ بیان کر دیا۔ فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، نکاح کرو، تجارت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ لیکن جب بات حج کی آئی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ حج کرو، بلکہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے لیے حج کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ارے آئی نہیں آئی؟ دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ نماز کا حکم آیا تو اللہ بولا نماز پڑھو، یہ نہیں بولے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے لیے نماز پڑھو، اللہ کے لیے روزہ رکھو، جبکہ نماز بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، دوسرے تمام اعمال بھی اللہ کے لیے۔ لیکن جب حج کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تاکید بیان کر دی، اللہ کے لیے حج کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ کسی مسلک کا مسئلہ نہیں، اور ہم لوگوں کو مسلکوں میں بٹنا بھی نہیں۔ آج کے اس اسٹیج میں ایسی شخصیت بھی تشریف فرما ہے جن کا نام نامی خسرو پاشا دامہ اقبالہ ہے۔ وہ ایک اہم کام لے کر میدان میں اترے ہیں، امت کو متحد کرنا۔
2-4 منٹ میں ان سے جو گفتگو ہوئی تو بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کام میں پورا کامیاب فرمائے اور امت کے اندر اتحاد قائم فرمائے۔ توجہ سے سنیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے لیے حج کرو، اللہ کے لیے جو جملہ اللہ تعالیٰ قرآن میں داخل کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری عبادتوں کے مقابلے اس عبادت میں بہت زیادہ اخلاص ہونا، کیونکہ یہ عمل باہر نکل کر کرنا پڑتا ہے، دور جا کر کرنا پڑتا ہے، پیسہ خرچ کر کے کرنا پڑتا ہے۔ شیطان آ کر عمل کو غارت کرنے کی کوشش کرے گا، اور عمل سب سے زیادہ دکھاوے کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ عمل جب اللہ کے علاوہ نہیں کرتا بندہ یا بندی، وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، اللہ قبول کرنا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اس عمل کو۔ آپ تمامی حجاج کرام اور عازمین سے، پردے میں بیٹھی ہوئی عورتوں سے، اس چینل کے ذریعے سے بات جہاں تک جائے وہاں تک پہلی گزارش یہ ہے، کسی قسم کا دکھاوا اور دکھاوے کا ارادہ دل کے قریب بھی نہ آئے، کیونکہ اللہ کا ایک اصول ہے، عمل چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، اگر عمل میں اخلاص ہو اللہ چھوٹے عمل کو بھی قبول کر لیتے ہیں، اگر عمل میں اخلاص نہیں بڑے عمل کو بھی پسند نہیں کرتے۔ ایک واقعہ جلدی بولتا ہوں، سنو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ ارے جانتے نہیں جانتے؟ جانتے ہیں۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی، اس زمانے کے جو بڑے ہوتے تھے وہ امارت اور خلافت بھی کرتے تھے، امامت بھی کرتے تھے۔ حضرت علی نماز پڑھاتے اور فوراً باہر آ کر کھڑے ہو جاتے، ہاتھ میں عصا درہ ہوتا تھا۔ کون کون نماز کو آئے؟ کتنے لوگ نماز کو آئے؟ کون نہیں آئے؟ کون دیر سے آ رہے ہیں؟ کون کیسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس پر حضرت علی کی نظر ایک مرتبہ باہر آ کر کھڑے، ایک نوجوان دوڑتا جلدی آیا، جلدی وضو کیا، مسجد کے اندر داخل ہوا، جلدی نماز پڑھا، باہر نکلا، حضرت علی پکڑ لیے، بولے کہ ایک تو جماعت چھوڑ کر دیر سے آ رہا ہے، تیرا وضو دیکھا کامل اور مکمل نہیں، تیری نماز دیکھی ایسی نہیں جیسے آقا نے پڑھنے کا حکم دیا، جلدی قیام، جلدی رکوع، جلدی سجدہ، ایسی کوئی نماز پڑھتا ہے؟ جا کر صحیح اچھی نماز پڑھ، اطمینان سے نماز پڑھ، ورنہ تجھے کوڑے لگیں گے۔ مرتا کیا نہ کرتا، سیدھا گیا، پہلے 5 منٹ میں 4 رکعت ختم، اب 15 منٹ بھی ہوگی سلام نہیں پھیر رہا ہے۔ لمبی نماز پڑھ کر جب باہر آیا، حضرت علی پھر پکڑ لیے،
पूछे मियाँ बता वो नमाज अच्छी थी कि ये नमाज अच्छी है, वो नमाज में मज़ा आया कि ये नमाज में मज़ा आया। नौजवान कहा कि हज़रत माफ़ करते बोले तो बोल तूँ, चल भी माफ़ कर डालिया। सही बात यह है कि वो नमाज में जितना मज़ा आया ये नमाज में उतना नहीं आया। अली को ताज्जुब हुआ, उससे अच्छी नमाज ये, उससे अच्छा क़ियाम ये, उससे अच्छा रुकू ये, उससे अच्छा सजदा ये, उससे अच्छा कायदा ये, लेकिन इन्हें बोल रहा है वो नमाज में मज़ा आया। अली ने उससे पूछा वो क्यों? उसने जो जवाब दिया वो लिख कर लेकर जाए आप। उसने कहा कि अली वो नमाज में ही अल्लाह को डर को पड़ा, ये नमाज में ही तुम ना डर को पड़ा। वो नमाज पढ़ते वक़्त ख्याल में ये था कि मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, ये नमाज पढ़ते वक़्त मेरे ख्याल में ये था कि मुझे अली देख रहा है। जो अमल बड़ा हो लेकिन अंदर इखलास ना हो, अमल गारत, अमल छोटा सादा सीधा हो लेकिन इखलास का नूर हो, अल्लाह ताला उस अमल को कबूल कर लेते हैं। ये पहली बात आपसे, पर्दा नशीन से, दूसरे हजरात से, नारायण पेट के इस तरबियती कैंप से, हजरात उलमा के हवाले से आजिज़ ये कहता है पूरे खुलूस के साथ इस अमल को करो, क्योंकि इसका बदला बहुत बड़ा है, इसका अजर बहुत बड़ा है, इसका सवाब बहुत बड़ा है। ये वो अमल नहीं जो आप नारायण पेट में बैठे बैठे कर सकते हैं, ये वो अमल नहीं कि आप 100-200 किलोमीटर का सफ़र तय करके कर सकते हैं, ये वो अमल नहीं कि आप बार बार जा सकते हैं। इस ज़माने में तो ये अमल और भी महंगा हो गया। ऐसे महंगे दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने आपका जो इंतखाब किया है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और पूरे खुलूस के साथ इस अमल को अदा करें, डरते हुए करें, खुशू खुजू के साथ करें, दुआ करते हुए करें। ये पहला पैगाम है। दूसरा पैगाम, अभी हज़रत मौलाना ने फरमाया तेलंगाना को ये शर्फ हासिल है कि हिंदुस्तान से जो हुज्जाज जा रहे हैं, पहले मरहले और काफ़िले में आप हजरात यानी तेलंगाना के लोग हैं। अब सीधे आप मदीना जाएंगे या मक्का जाएंगे मुझे तो नहीं मालूम, मदीना जाएंगे। फुक़हाए किराम ने बहुत अच्छी तदबीक़ की है, पहले मक्का जाकर मदीने को जाना अच्छा है या पहले मदीना जाकर मक्के को जाना अच्छा है? समझ में आ रही है बात? पहले मक्का जाकर हज कर को मदीने को जाना अच्छा है या पहले मदीने को जाकर ज़ियारत करके सलाम अर्ज़ करके मक्के को जाना अच्छा है? अल्लाह हज़रत फ़ुक़हा को, औलिया को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। दोनों तरफ भी जवाब है आपके। अगर कोई पहले मक्का जाकर हज करके मदीने को जाता है तो इसका मतलब ये है वो मुकम्मल पाक होकर पाक नबी के शहर में हाज़िरी देता है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो, नहीं तो इन्ना लिल्लाह बोलो, मैं बंद कर डालता हूँ। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि हमारा नबी पाक, हमारा नबी ताहिर, हमारा नबी मुतahhir, हमारे नबी से ज़्यादा पाक कोई नहीं। आपका ज़ाहिर पाक, आपका बातिन पाक, आपके कपड़े पाक, आप जहाँ बैठते हैं वो जगह वो मसनद पाक, यहाँ तक कि आपका शहर भी पाक है। तो हज को जाने वाला जब मक्का जाता है, मक्के में उम्रा वो हज करता है। प्यारे आका ने फरमाया
عمرے اور حج سے فارغ ہونے والا ایسا ہے گویا کہ وہ اسی دن اپنی ماں کے پیٹ سے پاک ہو پیدا ہوا ہے، ایک گناہ بھی نہیں رہے گا اس کے پاس۔ تو مکہ جا کر گناہوں سے پاک ہو کر دربار رسالت میں حاضری دیتا ہے۔ ادھر سے جانے کا یہ فائدہ، اگر کوئی مدینہ جاتا ہے، صدر صاحب، خسرو پاشا صاحب، دیگر حضرات علماء باغ ہو جائیں گے اس جواب کو سن کر۔ ریاض بھائی، بڑا اچھا جواب حضرات اولیاء و فقہا نے دیا۔ مکہ جا کر مدینہ جاتا ہے تو پاک ہو کر پاک نبی اور پاک نبی کے شہر میں حاضری دیتا ہے، ادھر مدینہ جا کر مکہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ فقہا نے فرمایا، اولیاء نے فرمایا، اپنے گناہوں سے آلودہ زندگی لے کر مدینے میں حاضری دے کر نبی کو سلام عرض کر کے درود پڑھ کر حج کو جاتا ہے تو اللہ کے گھر میں نبی کی سفارش لے کر جاتا ہے، نبی کی سفارش لے کر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے حکم پر، اللہ کے حکم پر حج جیسے بڑا عمل کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دو مقصد ہیں میرے، ایک آپ کی زیارت اور ایک آپ کی سفارش لے کر جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، سفارش دے دیجئے، میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر آپ کا حوالہ دے کر میں اپنے عمل کو شروع کروں گا۔ میرے والد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کے تربیتی کیمپ میں یہی جملے بیان فرماتے ہوئے بیان فرمائے، ہمارا حج اگر 15-20 کا بھی فرق رکھے یا 10-20 کا بھی فرق رکھے، اللہ تعالیٰ نبی کی سفارش کے صدقے ہمارے حج کو قبول کر لے گا۔ ادھر جا کر ادھر جانا بھی صحیح، ادھر جا کر ادھر آنا بھی صحیح، کیونکہ دو مقدس شہر ہیں ساری دنیا میں، اس کی مثال تک نہیں ہے۔ یہ دوسری بات آپ کے سامنے عرض کیا۔ آپ لوگ پہلے مدینہ جا رہے ہیں، اس لیے سلام درود سیکھ کر جاؤ۔ کب ہے روانگی آپ کی؟ 13 تاریخ۔ آج تاریخ کیا ہے؟ 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 9 دن ہے، 9 دن۔ 9 دن میں اگر ہم نبی کو صحیح سلام کرنے کا طریقہ نہیں سیکھے تو پھر ہمارے سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ نبی کے قریب پہنچ کر درود صحیح پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھے، ہمارے سے بڑا لاپرواہ کوئی نہیں ہے۔ سلام سیکھو پہلے، کیونکہ آپ پہلے مدینہ جا رہے ہیں نا۔ ہم آپس میں سلام کرتے ہیں، وہ سلامی ہمارا صحیح نہیں ہوا اب تک۔ نبی کا سلام کہاں صحیح ہوگا؟ جلسے کے بعد فوراً علماء کے پاس آؤ، موبائل لے کر آؤ، ان کے سامنے رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام کرنے کے الفاظ کیا ہیں پورے ریکارڈ کرو اور ابھی سے سن کر یاد کرو، تاکہ دربار رسالت میں صحیح درود و سلام کرنے اور پڑھنے کی سعادت مل جائے۔ نبی کے دربار میں سلام کیسے عرض کرنا، عورتیں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، سیکھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اتنا نہیں سیکھ سکتے؟
میں ایک مرتبہ حاضر ہوا مدینہ منورہ دربار رسالت میں، لمبا ہجوم آقا کو سلام عرض کرتے ہوئے گزر رہا ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے ایک صاحب کو نبی کے دربار میں سلام عرض کرتے ہوئے سنا، جو پڑوسی ملک کے تھے۔ وہ پڑوسی ملک کا تو یادگیر ہے، بولو نو کو پڑوسی ملک کے تھے۔ اب وہ میرے سامنے سے گزر رہے ہیں، میں پیچھے ہوں، ہمارے پیچھے بھی ہیں۔ ہم سیکھ کر گئے، پوچھ کر گئے، نگاہ نیچے رکھ کر، پورے ادب کے ساتھ، شرعی لباس پہن کر دربار رسالت میں حاضر ہوتے وقت سرما لگاؤ، عطر لگاؤ، نماز کا وقت ہے تو پہلے نماز پڑھو، اس کے بعد زیارت کے لیے جاؤ۔ ڈر ہو، خوف ہو، محبت ہو، عشق ہو، رب کعبہ کی قسم آج بھی ایسے عاشقان رسول ہیں جو دربار رسالت میں سلام کرتے ہیں، آقا جب جواب دیتے ہیں تو جواب بھی سنائی دیتا ہے۔ آج بھی ہم ہیں سنتوں کو چھوڑنے والے، اعمال کو چھوڑنے والے، نبی کے راستے کو چھوڑنے والے۔ اعمال کی ہماری نیتیں الگ، مقاصد الگ، اس لیے سلام تو ہم کر دیتے ہیں، یہ فکر نہیں ہوتی ہم کو کہ آقا جواب بھی دیے کہ نہیں دیے، یہ فکر نہیں ہوتی ہم کو آقا کا جواب ہمیں سنائی کیوں نہیں دیا۔ لیکن آج بھی عاشقان رسول سے دنیا خالی نہیں، اولیاء اللہ سے دنیا خالی نہیں، نبی سے سچی محبت کرنے والوں سے دنیا خالی نہیں۔ آج بھی ایسے اولیاء اللہ ہیں جو سلام عرض کرتے ہیں، جواب آقا کا سن کر روضہ اقدس سے باہر نکلتے ہیں۔ ایسے اولیاء پہلے بھی گزرے اور آج بھی گزر رہے ہیں۔ میرے پاس دلائل موجود ہیں، ایک نہیں چار علماء بیٹھے ہیں، بطور خاص حضرت قبلہ بیٹھے ہیں، میرے پاس دلائل موجود ہیں۔ عاشقان رسول، سچے عاشقان رسول رب کعبہ کی قسم روضہ اقدس میں سلام عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو صرف سلام ہی کی سعادت نہیں ملتی، روضے کے جالیوں کے سہارے نبی کی زیارت بھی ہوتی ہے، نبی کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ ہم بھی اگر ایسی محبت کریں، ہمارے دلوں میں بھی سچی محبت رہے، سنتوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں مضبوط رہے۔ مجھے صاف کہنے کی عادت ہے اور میں صاف عرض کرتا ہوں، مدینے میں حاضری کا موقع مل رہا ہے، داڑیاں منڈانا چھوڑو، کیونکہ داڑھی منڈانے والے جب سلام کرتے ہیں، قریب میں کھڑنے والے اولیاء نے دیکھا، ان کے سلام کو سن کر نبی پاک چہرہ منہ پھیر لیتے ہیں، نبی کے دربار میں جاتے ہیں داڑیاں منڈا کر، نبی کے دربار میں جاتے ہیں نبی کے چہرے والا چہرہ بنائے بغیر۔ تمام انبیاء کے چہرے میں داڑھی، تمام صحابہ کے چہرے میں داڑھی، تمام اولیاء کے چہرے میں داڑھی۔ وہ سچے عاشق تھے۔ مجھے بہت درد ہوتا ہے پیاروں، ہمارے بڑوں کو بڑا درد ہوتا ہے، پیغمبر کے شہر میں، پیغمبر کے روضے کے پاس تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، ہم نبی کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ روضے اقدس سے اللہ کے رسول ہم کو دیکھتے ہیں، ہم نبی کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ روضے اقدس سے اللہ کے رسول ہم کو دیکھتے ہیں۔ جب ہمارے چہروں پر آقا کی نظر پڑے گی، کیا آقا خوش ہوں گے؟
یہ چہرے بنا کر جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. شادیوں کی تیاریاں 6 مہینے پہلے سے کرتے ہیں. گھروں کی اوپننگ کی تیاریاں 6 مہینے پہلے سے کرتے ہیں. آفسوں اور فیکٹریوں کی افتتاح کی تیاریاں 6 مہینے پہلے سے کرتے ہیں. حج کو جانے کا ارادہ کرے، خرام نام اٹھا، ٹورس میں مسئلہ حل ہوا 4 مہینے پہلے، 5 مہینے پہلے. جب آپ کو یہ امید نظر آئی کہ اس سال مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں حاضری کا موقع مل رہا ہے، نکلنے کے 8 دن پہلے بھی داڑھی منڈا رہا ہے، نکلنے سے 4 دن پہلے بھی داڑھی منڈا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے لوگوں کی کیا زیارت قبول ہوگی، ایسے لوگوں کا کیا حج قبول ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ میرے دوستوں، دل توڑنا مقصد نہیں، حقیقت اور شریعت بنانا مقصد ہے. مکہ ہو کے مدینہ کم سے کم ظاہر بنا کر جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اے اللہ میں ظاہر بنا کر آیا ہوں، تو میرے باطن کو بنا دے. یا رسول اللہ میں ظاہر بنا کر آیا ہوں. آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ میری حقیقت کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے. لیکن ہم لوگ کہاں تیاری کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے پاس اس بات کا اہتمام کہاں ہے؟ مکے میں بھی داڑیاں منڈا رہے ہیں، مدینے میں داڑیاں منڈا رہے ہیں، جانے سے پہلے داڑیاں منڈا رہے ہیں، جا کر آنے کے بعد داڑیاں منڈا رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. پورے ادب کے ساتھ جاؤ. مکے میں کمی پیشی ہو جائے وہ اللہ کا دربار ہے، مدینے میں کمی پیشی ہو جائے اللہ خود معاف نہیں کرتے. کیونکہ صحابہ کو اللہ نے کہا، اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے علی، یہ کوئی بادشاہ کا دربار نہیں، کوئی شہنشاہ کا دربار نہیں، کوئی اور بڑے آدمی کا دربار نہیں، یہ دربار رسالت ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا. ابو بکر تم نبی کے پہلے امتی ہو، عمر تم کو نبی نے مانگا ہے، عثمان تم نبی کے گھر کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا ہے، اے علی تم نبی کے بھی منزل ہارون ہو. لیکن یاد رکھنا یہ دربار رسالت ہے. دنیا کی تمام عظمتیں، دنیا کا تمام مقام، دنیا کی تمام مراتب جہاں جا کر ختم ہوتے ہیں وہاں محمد کے منزل کا مقام شروع ہوتا ہے. یہاں جھگڑا لڑائی کرنا تو دور کی بات، یہاں زور سے بھی بات نہیں کرنا. میں نے دیکھا، بزرگوں نے دیکھا ہوگا، مدینے میں بھی دوستوں کے درمیان لڑائی، مدینے میں بھی میاں بیوی کے درمیان لڑائی، مدینے میں بھی ایل فیل گفتگو، مدینے میں بھی گالی گلوچ. میاں بیوی مل کر اگر جا رہے ہیں، یہاں سے آپ نے ایک دوسرے کو سمجھا. اگر کسی کا مزاج سخت ہے، دوسرے حد پار کر کے صبر کرو. اسی کو احترام کہتے ہیں. مدینے میں تو میں کرنا نہیں. مدینہ مقدس شہر ہے جس کو میرے نبی بڑی محبت کی ہے. مکہ فتح کر کے بھی واپس مدینے کو اگر آئے میرے نبی تو آپ سمجھ سکتے ہیں میرا نبی مدینے سے کتنی محبت کیا ہوگا. وہاں پورے ادب کا، پوری تہذیب کا، پورے اخلاق کا لحاظ رکھو. ایک سنت پر عمل کرو. مسواک نہ چھوڑو، سروں سے ٹوپیاں نہ چھوڑو. امامہ اگر آتا ہے باندھنا، کپڑا آپ کے پاس ہے ضرور امامہ باندھو. میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، مدینے میں تمہارے سر سے پلو نکلنا تو دور کی بات،
چہرے سے حجاب بھی نہ ہٹے، چلے تو آہستہ چلے، پورے ادب کے ساتھ رہے۔ مدینہ میرے نبی کا شہر ہے، مدینہ اماں عائشہ کا شہر ہے، مدینہ سیدہ فاطمہ کا شہر ہے۔ آج بھی رب کعبہ کی قسم پر سیکنڈ آسمان سے پر سیکنڈ 70 ہزار فرشتے اترنے کی جگہ ہے جو دربار رسالت میں سلام عرض کر کے جاتے ہیں، پھر موقع نہیں ملتا۔ اللہ اتنے کروڑوں فرشتے پیدا کر رہے ہیں، یہ آپ کی قسمت ہے۔ فجر کو سلام کرے، ظہر کو موقع ملتا ہے، ظہر کو سلام کرے، عصر کو موقع ملتا ہے، عصر کو سلام کرے، مغرب کو موقع ملتا ہے، مغرب کو سلام کرے، عشاء کو موقع ملتا ہے۔ حضرات فقہا نے عورتوں کے لیے یہاں تک گنجائش بیان کی، پورے مدینے میں آپ جہاں سے نبی کو سلام عرض کریں گے، آپ کا سلام میرے نبی ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ ایک ہی کام آپ کا مدینے میں، نمازوں کی پابندی کریں، سلام اور درود پڑھتے رہیں، سلام اور درود پڑھتے رہیں، کیونکہ مقام سلام ہے مدینہ، مقام درود ہے مدینہ، مقام ادب ہے مدینہ، مقام محبت ہے مدینہ، مقام پیار ہے مدینہ۔ میرا تو یہاں تک ایمان ہے، مکے میں جتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس سے زیادہ مدینے میں دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ مکے میں کعبہ ہے، وہ کعبہ جس کے صدقے میں اللہ نے بنایا وہ محمد مدینے میں ہے۔ مکے میں کعبہ ہے، عبادت کا مقام بڑا، عبادت کا پاور بڑا ہے، لیکن یہاں محبت کی بات ہو رہی ہے، عبادت کی بات نہیں ہوتی ہے۔ مکے میں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، وہاں ہم جب دعا کرتے ہیں مکے میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، مدینے میں جب دعا کرتے ہیں واسطہ محمد الرسول اللہ کا ہوتا ہے، واسطہ پیارے آقا کا ہوتا ہے۔ اللہ اگر ہماری دعا کو ریجیکٹ بھی کر دے، جب چہرہ میرے نبی کا آتا ہے، گنہگار سے گنہگار کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ دعا کرنے والے کو دیکھتے نہیں، دعا کرنے والا کہاں ہے، اس جگہ پہ کون ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے میں مدینے سے بات کا آغاز اس لیے کیا، آگے بڑھوں کہ نہ پڑھوں، موقع ملے کہ نہ ملے، لیکن مدینے سے آغاز میں اس لیے کیا، آپ کا سفر مدینے کو ڈائریکٹ ہو رہا ہے۔ اللہ قبول فرمائے، سیکھ کر جاؤ، مسئلے پوچھ کر جاؤ، رہنے کا طریقہ پوچھ کر جاؤ۔ میں نے دیکھا پڑوسی ملک میں ایک آدمی حج کو آیا، زیارت کو بھی آیا، ہمارے سامنے کھڑا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ بعض لوگ پہلی مرتبہ مسجد نبوی کو دیکھو، میناروں کو دیکھو، گنبد کو دیکھو، در و دیوار کو دیکھو، مسجد نبوی کے فرش کو دیکھو، مسجد نبوی کے عرش کو دیکھو، وہاں کے حسن کو دیکھو، سب بعد میں۔ لیکن جب آپ مدینہ منورہ حاضری دیں گے، یہیں سے آپ کی شاید ڈائریکٹ فلائٹ ہوگی، ڈائریکٹ فلائٹ ہے نا، ڈائریکٹ فلائٹ، یہیں سے آپ پوری تیاری کرو۔ تیاری کرنے کے بعد آپ اتریں گے ایئرپورٹ میں، ساز و سامان کو جمع کرو، اس کے بعد ہوٹل پہنچایا جائے گا، ہوٹل پہنچو، ہوٹل پہنچنے کے بعد بھی اگر غسل کرنا چاہتے ہیں تو اور ایک مرتبہ غسل کرو، پھر اچھا شرعی لباس پہنو، پاجامہ پہنو، لنگی پہنو، لنگی۔ آقا پوری زندگی لنگی پہنتے تھے، لنگی پہنتے تھے۔ ہو سکے تو میرے استاد محترم حضرت مولانا لطف اللہ صاحب مظہر رشادی رحمت اللہ علیہ اپنے خطاب میں بار بار حاجیوں کو، زائرین کو، عاشقان رسول کو کہتے، پوری زندگی آقا نے لنگی کو پہنا ہے۔ آقا کی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے اگر لنگی پہننا ہے تو پہنو، جھبا تو ضرور پہنو، ٹی شرٹ چھوڑو، شرٹ چھوڑو، جھبا
اسلامی لباس ہے پہنو، اس کے بعد خوشبو لگاؤ، سرما لگاؤ، ٹوپی پہنو، امامہ پہنو، اور پوری محبت کے ساتھ فوراً آپ یہاں سے سفر کریں۔ حیدرآباد پہنچنے تک تھکان، حیدرآباد پہنچے، وہاں کی کارروائی میں تھکان، ایئرپورٹ میں گئے، وہاں کی کارروائی میں تھکان، فلائٹ کا سفر کیے، وہاں کے سفر میں تھکان، مدینہ منورہ میں اترے، حاضری دیے، تھکان۔ اپنی تھکان کو اٹھا کر رکھو بالائے طاق میں، نبی کی محبت میں تھکان کیا، جان بھی قربان کرنا پڑے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ نبی کی محبت میں تھکان کیا، جان بھی قربان کرنا پڑے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ صاف کتابوں میں حضرات فقہا نے لکھا، مکہ مکرمہ کو پہنچے، تھوڑی دیر آرام کر کے عمل کرنے کے لیے نکلو، لیکن مدینہ پہنچے آرام مت کرو، اس لیے کہ عاشق جب جاتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، عاشق جب جاتا ہے تو عاشق کو زیارت کا جتنا انتظار ہوتا ہے، اس سے زیادہ نبی کو عاشق کا انتظار ہوتا ہے۔ عاشق کو زیارت کا جتنا انتظار ہوتا ہے، اس سے زیادہ عاشق کو آقا کا انتظار ہوتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو عاشقوں کہ ہم ہی محبت کرتے ہیں آقا سے؟ کیا آقا ہم کو محبت نہیں کرتے؟ ہماری محبت آقا کے لیے جہاں جا کر ختم ہوتی ہے، آقا کی محبت وہاں سے ہمارے لیے شروع ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ حاضری دیے، کچھ آرام کرو اور اعمال کرنا ہے۔ مکے میں عبادت ہے، جملہ یاد رکھنا، وہاں یاد آ جائے، مجھ جیسے گنہگار کو دعا کرنا۔ مکے میں عبادت ہوتی ہے، مدینے میں محبت ہوتی ہے۔ مکے میں عبادت کا حق ہوتا ہے، مدینہ منورہ میں محبت کا حق ادا کرنا ہے۔ مدینے میں کوئی عبادت نہیں حج کی، مدینے میں صرف عشق ہے، مدینے میں صرف محبت ہے، مدینے میں صرف سلام ہے، مدینے میں صرف درود ہے، مدینے میں صرف زیارت ہے۔ آقا کے ساتھ ابو بکر کو سلام، آقا کے ساتھ عمر کو سلام، آقا کے ساتھ پورے جنت البقیع کے صحابہ کو سلام۔ ہماری ماں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، اس سے کروڑوں درجے زیادہ حضرت عائشہ کا ہمارے اوپر حق ہے۔ وہ عائشہ آرام کر رہی ہے جنت البقیع میں، مدینے میں یہی کامیں ہیں جو ہماری محبت میں داخل ہے۔ اترتے ہی فوراً زیارت کے لیے نکلو، آرام کرنا، تھوڑی دیر سونا، کمر میں درد، ہاتھا میں درد، یہ سب نہیں، فوراً اترتے ہی نبی کے دربار میں حاضری دو۔ جتنا تمہارا شوق ہوگا، جتنی تمہاری محبت ہوگی، جتنی تمہاری تڑپ ہوگی، جتنی تمہاری طلب ہوگی، روضہ اقدس کے پاس اتنا ہی زیادہ نتیجہ نکلے گا۔ 2017 کی بات کر رہا ہوں۔ کب کی؟ 2017 کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ملک کے ایک اللہ کے ولی، نام لینے کی اجازت نہیں تو میں نام نہیں لے رہا ہوں، پڑوسی ملک کے ایک اللہ کے ولی اتفاق سے دونوں 1-2 دن 3 دن آگے پیچھے عمرے کو گئے، مدینہ منورہ حاضری دیے۔ ایک اللہ کے ولی روضہ اقدس میں حاضر ہوئے، پیر ہیں، وہ شیخ ہیں، مرشد ہیں، ان کو ان کے مریدین کرسی میں لے کر سیدھا گئے۔ سلام سے فارغ ہو کر پیر صاحب کو ادھر جانا تھا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ادھر جانا تھا، ایسے سلام کر کے آئیں گے تو ادھر جانا تھا، لیکن پیر صاحب نے کہا ادھر چلو۔
ادھر توجہ سے سنو، جہاں پیر صاحب کا کمرہ ہے ادھر، پیر صاحب کہہ رہے ادھر چلو، مریدین نے حضرت کا حکم پایا ادھر لے کر چلے۔ مین گیٹ کے پاس جب پہنچے تو پیر صاحب نے کہا رکو، رک گئے، مریدین کو پوچھنے کی ہمت تک نہیں۔ آپس میں مریدین اشارہ کر رہے تھے کیا حضرت یہاں کہیں کو لائے، کیا ہونا حضرت کو، لیکن حضرت کو پوچھنے کی ہمت نہیں۔ 2-4 منٹ نہیں گزرے، ادھر سے ایک پیر صاحب آ رہے، ان کے مریدین ان کو گاڑی میں لے کر آ رہے، ویل چیئر میں۔ ولی را ولی میں شناست، ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ یہ پیر کی نگاہ اس پیر پر، اس پیر کی نگاہ اس پیر پر پڑی، دونوں آپس میں سلام کرے، مصافحہ کرے، معانقہ کرے۔ زیارت سے فارغ ہونے والے پیر صاحب نے زیارت کرنے والے پیر صاحب سے کہا حضرت جلدی جائیے، حضرت جلدی جائیے، آقا آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آقا آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی لیے عاجز نے یہ جملہ کہا ہم کو نبی کی زیارت کا جتنا انتظار ہے اس سے زیادہ نبی کو اپنے عاشق کا انتظار ہے۔ مدینے میں اترتے ہی، ساز و سامان رکھتے ہی، غسل وغیرہ کر کے، اچھے کپڑے پہن کر، سرما لگا کر، عطر لگا کر، ٹوپیاں پہن کر، پورے ادب کے ساتھ کمرے سے اترتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے اترے، مزہ لے لے کر درود پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا، ایسا نہیں، مزہ لے کر پڑھو، سیکھو۔ اگر مجھے موقع رہا تو میں ریکارڈ کر کے دیتا ہوں، نہیں تو حضرت مولانا ریکارڈ کر کے دیں گے، حضرت قبلہ ریکارڈ کر کے دیں گے، مزہ لینا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھو میرے ساتھ، پڑھو، میں پڑھ دوں نا تب تمہیں بھی پڑھو۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں درود پڑھیں گے 100% مزہ۔ یہاں نارائن پیٹ، یادگیر، اطراف و اکناف مسجدوں میں، مدرسوں میں، گھروں میں درود پڑھیں گے، 100% مزہ ملتا ہے، لیکن مدینے میں درود پڑھیں گے 1,00,000% مزہ ملتا ہے، بڑا مزہ ملتا، اللہ کی قسم بہت مزہ ملتا، مدینے میں درود پڑھنے پر بڑا مزہ ملتا۔ مکے میں لبیک پڑھتے رہو، مدینے میں درود پڑھتے رہو۔ مکے کی خوبصورتی لبیک میں، مدینے کا حسن درود میں۔ بیٹھے درود، اٹھے درود، آئے درود، گئے درود، درود ہی درود، درود ہی درود، درود ہی درود۔ ہاتھ میں تسبیح رکھ لو،
کہ مدینے میں غیبتاں چھوڑو، کیا لینا کیا نہیں لینا پلاننگ چھوڑو۔ میں نے دیکھا مدینے میں بھی غیبتاں، مکے میں بھی غیبتاں، میاں بیوی کے جھگڑے، شوہر بیوی کو بولتا سو ہمیں نکلتے وقت تیرا بھائی آیا ملنے، کئی کو باتا حج کو گیا کہ جنازہ اٹھیا، کیا کام تھا کہ اسے ہمیں حج کو گئے تو کیا پورے آ کر ملنا ضروری؟ ملتا تو اس کی بھی قسمت جاگ جاتی۔ آقا کو معلوم ہوتا کوئی حج کو جاتا، آقا اس سے ملتے، دعا کی درخواست کرتے، خود آقا جس کے صدقے میں دعا قبول ہوتی، وہ آقا کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں عمرے کو جا کر آؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ میاں جاؤ، ضرور جاؤ، لیکن دعا کرتے وقت تم مجھے نہ بھولنا۔ آقا حدیث میں آ گئے تو قسمت جاگ جاتی، نہیں آئے تو دعا تو آپ کریں گے بعد میں جاگے گی۔ یہ سب تذکرے کرنے کی جگہ نہیں، غیبت کرنے کی جگہ نہیں، چغل خوری کرنے کی جگہ نہیں، ناراض ہونے کی جگہ نہیں، غصہ کرنے کی جگہ نہیں، وہ تو درود پڑھنے کی جگہ ہے۔ اور ایک بات بول تو عمل کرتے ہی، قسم بھی لیتا نہیں، وعدہ بھی لیتا نہیں، مجھے معلوم میری اس بات پر عمل نہیں کریں گے بول کر۔ حج کو بھی عمرے کو گئے تو جیب کے بچے کو چھوڑ کو جاؤ، ایک ہے گود کا بچہ حاجی صاحب، ایک ہے جیب کا بچہ۔ گود کے بچے کو چھوڑ کو جا رہی، جیب کے بچے کو چھوڑ کو نہیں جا رہی۔ تمہارا حج تمہاری زیارت میں پورا اگر حق ادا ہونا بولے تو جیب کا بچہ چھوڑ کو جانا، چھوڑ کو گئے تو کیا ہو جاتا کہ دیکھو گئے تو کیا کر ڈالتا کہ بول کو ڈاؤٹ رہا تو یہ خدمت کرنے کے واسطے میں تیار ہوں، امانتاً لاکھوں میرے پاس دیو، پھر میں لاکھوں تم نہ دے تو وہاں بھی جاتے ہی کیا حضرت مصیبت آقا ذہن میں نہیں، اچھا نہیں اصطلاح جیب کا بچہ۔ ارے مدینے میں آقا کا دیدار کر فوٹو کیا پکڑتا ہے، وہاں بھی چلے گا وہاں دیکھ بولے تو ہوں دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا۔ آقا کو کتنی تکلیف ہوگی، مجھے دیکھنے آیا خود کو دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھنے آیا خود کو دیکھ رہا ہے، خود کو دیکھنے کے لیے تیرے گھر کا آئینہ تھا دیکھتے بیٹھ جاتا۔ میری آپا تو بھی سن، تیرے پاس تو مردوں سے زیادہ قیمتی موبائل ہے، کیا کرنا؟ تصویریں پکڑ کر کرنا کیا؟ تصویر لاکھ پکڑو، تصویر میں حقیقت نظر نہیں آتی۔ یہ لوگ بھی دیکھے تصویروں میں کعبہ، یہ لوگ بھی دیکھے تصویروں میں گنبد خضرا، مکہ بھی دیکھے مدینہ بھی دیکھے، لیکن جانے کے بعد پتا چلا تصویر الگ ہے حقیقت الگ ہے۔ تصویر کیا بھی نہیں، اگر تصویروں میں حقیقت نظر آتی تو پھر اتنے اہتمام کی ضرورت نہ تھی۔ اللہ نے وہاں کی نورانیت کو، وہاں کے جلال کو، وہاں کے جمال کو اللہ تبارک و تعالی چھپا کر رکھا ہے، اور وہ نظر آتا ہے کس کو؟ جو ڈائریکٹ جا کر دیکھتا ہے۔ اسے چھوڑ کر جاؤ، جا کر باب السلام میں داخل ہو، سلام میں داخل ہو کر نگاہ نیچی رکھو، نگاہ نیچی، بالکل ڈرتے ڈرتے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ
1000 سال کے اندر ایسا محدث پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، اگر حضرت کے بارے میں بولوں تو آج کے جلسے کا مقصد پھٹ جائے گا، پھر کبھی آپ کے شہر میں آؤں یا علماء آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ انور شاہ کشمیری جن کو پوری بخاری شریف یاد تھی، پورا مسلم یاد تھی، پوری حدیث کی کتابیں یاد تھی، تقریباً 25-30 ہزار حدیثیں حضرت کو سند کے ساتھ یاد تھی، محی السنت تھے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے، لیکن جب مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، شاگردوں نے دیکھا کہ جیسے سخت سردی کے موسم میں ٹھنڈا پانی جسم میں، پورے جسم میں پڑنے کے بعد آدمی جیسے کامتا ہے، روضہ اقدس کے پاس شاگردوں نے حضرت انور شاہ کشمیری کو ایسے کامتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ ڈرو نہ، ڈرتے ہوئے جاتے حضرت انور شاہ کشمیری، اولیاء اللہ، زبان پر درود و سلام۔ قریب گزرے آپ، ذرا اشارہ معلوم ہوتا ہے وہاں پر، جو گئے ہیں ان کو تو معلوم، جو نہیں گئے ہیں کسی نہ کسی صورت سے معلوم ہو جاتا۔ اگر پوچھنا بھی ہے پورے ادب سے پوچھو، کہاں بھائی، کہاں ایسا، کہاں جی ایسا، وہ حضور کا مزار کہاں جی ایسا، یہ لہجہ نہیں رہنا، کہاں عاجزی سے، کدھر، ادھر۔ کبھی وہاں کے پولیس والے ہجوم ہونے کی وجہ سے ڈھکلتے رہتے ہیں، وہاں کی پولیس کے سامنے کس کی دال بھی غلطی نہیں، یہاں رمے سکا وہاں رمو نکو، تچ، یہاں کی پولیس الگ وہاں کی پولیس الگ، وہاں ڈھکلتے رہتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں آقا کے روضے کے سامنے گھنٹوں کھڑنا کمال نہیں، وہاں کا 1 سیکنڈ بھی یہاں کے سالوں سے زیادہ ہے۔ نبی کے روضے کے سامنے 1 سیکنڈ بھی اگر کسی کو وقت مل جائے، ہمارے علاقوں کے سالوں کے اوقات سے زیادہ ہے۔ گزرتے گزرتے پورا سلام کرنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے پڑوسی ملک کے ایک آدمی کو دیکھا، نبی کے روضے کے پاس گزر رہا تھا، سلام کرا، السلام علیکم رسول اللہ۔ خیر دل میں محبت ہو تو پھر زبان کا اعتبار نہیں ہوتا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا، باہر میں بھی اس کے پیچھے سلام عرض کر دیا، امیر المؤمنین کو سلام عرض کیا، خلیفۃ المسلمین کو سلام عرض کیا، باہر نکلا، پھر اسے سلام کر کے پوچھا بھائی کہاں سے آئے آپ؟ انہوں نے کہا وہاں سے آئے۔ ایک چھوٹی سی گزارش، آقا کو سلام کرنا میں آپ کو جو کتابوں میں لکھا ہے وہ سکھاتا ہوں، ایسے سلام نہیں کر سکتے آقا کو، جس طریقے سے آپ نے سلام کیا وہ ہمارے آپ کے درمیان کا سلام ہے۔ آقا کا سلام تو وہ ہے جس کو اللہ نے معراج میں کیا ہے، آقا کا سلام تو وہ ہے جس کو اللہ نے معراج میں کیا ہے، وہ سلام۔ انہوں نے پوچھا آپ کہاں کے؟ میں نے کہا کہ میں تو انڈیا کا ہوں۔ اچھا بتائیے سلام کیا ہے؟ جب میں نے سلام اس کو سکھایا، وہ ریکارڈ کر لیا، پھر وہاں کا میرا نمبر لے لیا، اور اس کے بعد 2 دن کے بعد کہہ رہا ہے مولانا جی میں نے سلام یاد کر لیا اور میں پڑھ کر سناتا ہوں، اور آج تو میں نے نبی کے روضے کے پاس سلام عرض کر کے آپ کو دعا دی ہے۔ اللہ قبول کرے اس گنہگار کے حق میں، سلام سیکھ کر جاؤ۔ اور بعض لوگ وہاں بے ادبی کرتے ہیں، جوتے چپل بھی ہاتھ میں رکھ لے کر چلے جاتے ہیں، وہاں کا مقام کیا، ہمارے جوتے چپلوں کی قیمت کیا ہے؟ دوسرے لوگ کرنے دیجئے۔ ہندوستان کو یہ شرف حاصل ہے
کہ ہر عمل کی تربیت آج ساری دنیا میں کہیں ہوتی ہے تو وہ ہندوستان میں ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، حاجی صاحب توجہ چاہتا ہوں، پھر میرا جملہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہر عمل کی اگر تربیت ہوتی ہے تو وہ ہندوستان میں ہوتی ہے، ورنہ اس وقت تو عرب بھی تربیت سے محروم ہے۔ اس وقت تو عرب جہاں قرآن نازل ہوا، جہاں میرا نبی پیدا ہوا، اعلان نبوت کیا، جہاں مکہ ہے، جہاں مدینہ ہے، اس وقت وہ زمین بھی تربیت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر بہت زیادہ ہے ہمارے ملک بھارت پر، انڈیا پر۔ اللہ ان علماء کے عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ عبدالعظیم جیسے نوجوان جو تمام ساتھیاں ہیں، سب کا نام لینے کا مجھے موقع نہیں ملتا، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ حاجی صاحب جیسے فکر مندوں کی فکر کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج فکریں ہو رہی ہے تو ہندوستان میں درد ہو رہا ہے، ہندوستان میں تعلیم ہو رہی ہے، ہندوستان میں تربیت ہو رہی ہے تو ہندوستان میں۔ چھوڑو دوسرے ملکہ والے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، ہم نہ نکو، ہمیں تمہارے سامنے قرآن اور حدیث ادب اخلاق کو سامنے رکھ کر بزرگوں کا جو سبق پیش کرتے ہیں وہ بتا کر آپ کو بھیج رہے ہیں، آپ اس پر ضرور عمل کرو، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آقا کو سلام کرنا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ مرد ہیں، آپ کو آقا کے چہرے مبارک کے سامنے سے سلام عرض کرنے کا موقع ملتا ہے۔ عورتیں بیٹھی ہیں، سن رہی کی سو رہی کی نہیں، ان کا بیان چل رہا ہے کہ آئی ڈونٹ نو۔ میں بھی وہاں بیٹھا تھا، پردہ چنا، اس لیے یہاں آ کر بیٹھ گیا۔ عورتوں کو حضور کی خدمت میں سلام عرض کرنے کا موقع ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک کی طرف سے۔ اور میں نے دیکھا، حاجی صاحب بھی دیکھے ہوں گے، یہ عورتوں کی آوازیں نارائن پیٹ یادگیر تو دور کی بات، مدینے میں بھی بند نہیں ہوتی۔ آپا ہونا کہ تو ایک گوڈریج کا کفل لے لے، گوجا کو منہ کو ڈال لے۔ مدینے میں جب تک رہے گی اشارے سے بات کر، خدا سمجھا دے گا۔ مسجد نبوی میں عورتوں کو جب ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا وقت دیا جاتا ہے، اس وقت جو ہنگامہ ہوتا ہے میرا تو کلیجہ کانپتا ہے۔ تم کو نبی کے دربار میں سلام عرض کرنے کا موقع ملے گا، آقا کے قبر کے پیچھے کی طرف سے۔ آہستہ سے آپ بھی پورے ادب سے سلام عرض کرو۔ دعا کرنے کا موقع مل جائے تو ضرور دعا کرو۔ وہاں کا ایک عجیب مسئلہ ہے، مجھے بحث کرنا نہیں ہے، اتحاد کو قائم کرنا ہے۔ ویسے تو مدینہ منورہ میں بہت ساری جگہ ایسی ہیں جسے دیکھ کر دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے، اس میں سے ایک گنبد خضرا بھی ہے جسے دیکھ کر دعا کرتے ہیں اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ مسجد نبوی بھی ہے جہاں اندر دعا کرتے ہیں تو خدا دعا قبول کرتے ہیں۔ صفہ کا چبوترا ہے، وہاں دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ آج اس کی محبت اور ایمان ہے، مدینے کے اندر جہاں کھڑے ہو کر دعا کریں گے دعا قبول ہوتی ہے، ضرور دعا کرو، سلام عرض کرو۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کو سلام عرض کرو، وہاں حضور کو جو سلام کرے نا ویسا نہیں، ذرہ ایک لفظ ہٹانا۔ درود صرف نبی کو خاص ہے، سلام سب کے لیے ہے۔ نبی کو سلام کریں گے لفظ درود بھی شامل کرنا پڑے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہاتھ ذرہ آگے جائیں گے
تو حضرت ابو بکر کی قبر کی طرف کھڑے رہیں گے، وہاں صرف یہ کہیں گے السلام علیکہ یا خلیفۃ المسلمین ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے صحیح سلام، سیکھ کر جاؤ۔ پھر ایک ہاتھ آگے جائیں گے، حضرت عمر کی قبر کی طرف مواجہہ ملے گا، وہاں حضرت عمر فاروق کو سلام عرض کرنا ان الفاظ سے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ اب یہاں سے آپ کو رخصت کرنے والے حضرات آپ کو کہیں گے آقا کے دربار میں ہمارا بھی سلام عرض کرنا، تو اس وقت ان کا سلام امانت ہے۔ نام یاد آئے، نام کے ساتھ روزانہ 10 15 لوگوں کا نام لے کر سلام عرض کر دو، اور نام یاد نہیں آتا یہ جملہ اردو ہی میں کہہ دو، اے اللہ کے رسول ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں اور وہاں سے آتے وقت جتنے لوگوں نے ہم سے ملاقات کی سب آپ کو سلام عرض کیے ہیں، اس سے آپ کی امانت ادا ہو جائے گی۔ جنت البقیع ہے، ضرور وہاں بھی زیارت کرے، عورتوں کو جانے نہیں دیتے، مردوں کو جانے دیتے ہیں۔ وہاں کے قانون کے مطابق آپ سلام کر کے کچھ پڑھنا ہے تو پڑھ کے واپس آ جائے۔ عورتیں باہر کھڑے ہو کر بھی سلام عرض کرتی ہیں، ضروری نہیں ہے، اگر آپ کی محبت ہے تو آپ۔ لیکن اور ایک مسئلہ سنو، مدینہ منورہ میں مسجد قباء کو ہفتے کا دن اگر ملتا ہے تو ضرور فجر کی نماز کے بعد جاؤ اور جا کر اشراق کی نماز وہاں پڑھو۔ آقا ہر ہفتہ مسجد قباء کو جاتے تھے اور اشراق کی نماز پڑھتے تھے۔ فضیلت بھی بتائی، یہاں جو آ کر نماز پڑھے گا اللہ اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک عمرے کا ثواب۔ مدینہ منورہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہ وہی مسجد ہے جو سب سے پہلے آقا نے بنائی ہے، اور بھی تفصیلات ہیں، آپ پڑھ لیں، سن لیں۔ زیارت کے لیے لے کر جاتے ہیں، ضرور جائیے زیارت کے لیے۔ مساجد بڑی قدیم ہے، مسجد الجمعہ بھی ہے، مسجد فتح بھی ہے، مسجد قبلتین بھی ہیں، اور احد کا میدان بھی ہے، پہاڑ بھی ہے۔ پھر وہاں ایک چھوٹا سا قبرستان بھی ہے جہاں حضور کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ کی مزار اور دوسرے شہیدوں کی مزار بھی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 70 حفاظ صحابہ کی مزاریں بھی وہیں ہیں، ان کو بھی سلام عرض کرے۔ اور وہاں جو چیزیں ملتی اب تو نہیں مل رہی ہیں، اگر ملتی ہیں تو خریدنا چاہے تو جلدی جلدی خرید لیں، وہاں خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اصل چیز جو وہاں خریدنے کی ہے وہ ہے کھجور، اور اس کے علاوہ پودینہ جو ہوتا ہے وہاں کا بڑا خوشبودار ہوتا ہے اور مشہور بھی ہوتا ہے، وہ خریدے۔ کلونجی ملتی ہے وہ خریدے۔ رہا سونا چاندی اب لے کر آ بھی نہیں سکتے، یہاں ایئرپورٹ میں اترتے ہی کسٹم میں اٹک کو گھر کو آ کر سلام کرنے سے پہلے آفیسراں کو سلام کر کو مرونوں کو سننا، ہر جگہ کو سننا، ڈیزائنہ بہت اچھے رہتے ہیں، کہتے کسے دکھانا پہن کو ڈیزائنہ ہو، دکھانا سو شوہر کچھ۔ جہاں تو زیور پہنتی ہے وہاں باپ کی نگاہ بھی نہیں جاتی، بھائی کی نگاہ بھی نہیں جاتی، اب کسے دکھانا ہے؟ خریدنے کے چیزاں خرید لیو، جو لانے کی اجازت وہاں اور یہاں کی حکومت دیتی ہے لے کر آؤ، جو لانے میں مشکلات آتے ہیں وہ مت لے کر آؤ۔ ہاں آخری بات، آپ وہاں سے مکے کو جب نکلیں گے تو آپ پر احرام کی پابندیاں، احرام کے مسائل، عمرے کا طریقہ، حج کے مسائل سب آ جائیں گے۔ وقت نہیں ہے کیونکہ حاجی صاحب کا بھی بیان ہونا، دوسرے حضرات کا بھی بیان ہونا، میں صرف مدینے کے عنوان کو مختصر چھیڑا ہوں۔
اور گزارش ہے نارائن پیٹ کے آج کے ذمہ داروں سے، حج کا اگر تربیتی کیمپ منعقد کرنا ہے، کھانے پینے کا مسئلہ شارٹ اینڈ سویٹ کر کو بیانات اور تربیت کا نظام لمبا رکھو تاکہ لوگ سیکھ کر جائیں، ورنہ حج کا اتنا بڑا عمل، زیارت کا اتنا بڑا عمل گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں بیان کرنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ سیکھ کر جائیں گے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے۔ مدینے سے آپ کو حج کرنے کا موقع ملے گا، آپ کی تو بڑی قسمت ہے۔ نبی نے جہاں سے حج کیا وہاں سے حج کرنے کا موقع آپ کو مل رہا ہے۔ نبی نے حج کہاں سے کیا؟ مدینے سے کیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں، کبھی کبھی کسی کو یہ سعادت ملتی ہے، کبھی کبھی کسی کو یہ سعادت ملتی ہے۔ میں تو بہت خوش ہوں آپ کے اس سعادت پر، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے۔ جہاں جہاں دعا کا موقع ملے سب کے لیے دعا کرے۔ دعا کا بخیل جو ہوتا ہے وہ مال کے بخیل سے بھی بڑا بخیل ہوتا ہے۔ دعا کا بخیل جو ہوتا ہے وہ مال کے بخیل سے بھی بڑا بخیل ہوتا ہے۔ دعا وہاں جا کر دوستوں کو کرنا ہی کمال نہیں بلکہ دشمنوں کو کرنا بھی کمال ہے۔ وہاں جا کر سب کو دعا کرو، سب کو دعا کرو، سب کو دعا کرو۔ اللہ قبول کرتے ہیں، اللہ قبول کرے۔ پورے ادب احترام کے ساتھ مسائل کو سامنے رکھیں۔ یہاں کے علماء کا نمبر لے کر جائیں، اور وہاں کوئی مسئلہ پریشان کر رہا ہے تو علماء کو پوچھ کر آپ عمل کریں، چاہے 50-100 روپے کا کال ہی خرچ کیوں نہ ہو جائے۔ غلط کر کے یہاں 50 روپے کی فکر کریں گے تو پھر 8-10 ہزار روپے آپ کو دم کے نام پر دینا پڑے گا، اور بڑا دم تو اتنا بڑا ہے جس کو دیتے ہوئے ہمارا دم نکل جاتا ہے۔ یہاں کا چھوٹا ہمارے لیے بڑا، یہاں کا بڑا ان کے لیے بڑا، ہمارے لیے بڑے کا گوشت یہاں پر 250-200 روپے کو مل جاتا، وہاں نہیں ملتا۔ ایک بیل، گائے نہیں بولتا، الیکشن قریب ہے، بیل بول تو دیکھو اس کی قیمت 10-12 ہزار روپے میں ختم۔ یہاں وہاں 25-30 ہزار روپے۔ وہاں نہیں پوچھیں گے تو بڑے مسائل واقع ہو جائیں گے۔ ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ مردوں سے زیادہ مسائل کا سامنا تم کو کرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے شوہر کو سامنے رکھ کر کسی مولانا سے مسئلہ پوچھیں، انشاءاللہ تعالی ڈرنے کی فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ عمل کا موقع دیا تو ادا کرنے کی بھی توفیق وہی دے گا انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے، آمین۔ صرف 2 یا 3 منٹ حاجی صاحب کے بیان شروع ہونے سے پہلے آپ میں سے کسی کو حج کے بارے میں یا عمرے کے بارے میں 2 منٹ کے اندر کوئی سوال کرنا ہے تو کریں، کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں سوال کا موقع دیتا ہوں۔ کوئی سوال کرنا ہے حج کے بارے میں، عمرے کے بارے میں، 2 منٹ کے اندر چھوٹا سا سوال کریں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ یہ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم جواب دیں گے۔ کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔